الحمد لله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز دوستو، ساتھیو، معزز خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک متافر رمضان المبارک کا مہینہ عنایت فرمایا. یہ بڑی سعادت کی بات ہے اور یہ بہت ہی عظیم نعمت ہے. اس کی قدر ان افراد سے پوچھیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ اس مبارک مہینے میں موجود تھے لیکن آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں. ہم اور آپ اس مبارک مہینے کی حقیقت اور اس کی قدر کیسے جان سکتے ہیں؟ ہم تو دن رات اپنے دنیاوی کاروبار میں، دنیا کے کاموں میں الجھے ہوئے ہیں، مشغول ہے. صبح سے شام تک دنیا ہی کی دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے ہیں، مادیت کے گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم کیا جانیں کہ رمضان المبارک کیا چیز ہے. اللہ رب العزت جن کو اپنے فضل سے نوازتے ہیں اور اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات اور برکات کا جو سیلاب آتا ہے اس کو پہچانتے ہیں، ایسے حضرات کو اس مہینے کی قدر ہوتی ہے. آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تھے تو آپ کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. کہ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما، ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجیے، یعنی ہماری عمر اتنی دراز کر دیجیے کہ ہمیں اپنی عمر میں رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ رمضان کا مہینہ آنے سے 2 ماہ پہلے رمضان کا انتظار اور رمضان کا اشتیاق شروع ہو گیا، اس کے حاصل ہو جانے کی دعا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ مہینہ نصیب فرما دے. اور یہ کام وہی شخص کر سکتا ہے جس کو رمضان کی صحیح قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے. اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی اس نیت سے اپنی عمر میں اضافے کی دعا کرے کہ میری عمر میں اضافہ ہو جائے تاکہ اس عمر کو میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق صحیح استعمال کر سکوں اور پھر وہ آخرت میں کام آئے، تو عمر کی اضافے کی یہ دعا کرنا اس حدیث سے ثابت ہے. لہذا یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ، میری عمر میں اتنا اضافہ فرما دیں کہ میں اس میں آپ کی رضا کے مطابق کام کر سکوں، اور جس وقت میں آپ کی بارگاہ میں پہنچوں
تو اس وقت آپ کی رضا کا مستوجب اور حقدار بن سکوں۔ لیکن جو لوگ اس قسم کی دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ اب تو اس دنیا سے ہی اٹھا لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا سے منع فرمایا ہے، موت کی تمنا کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ ارے تم تو یہ سوچو کہ موت کی دعا تو کر رہے ہو، یہاں دنیا میں حالات خراب ہے، جب وہاں چلے جائیں گے تو وہاں اللہ میاں کے پاس کون مل جائے گا؟ ارے یہ تو جائزہ لو کہ تم نے وہاں کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ کیا معلوم کہ اگر اس وقت موت آ جائے تو خدا جانے کیا حالات پیش آئیں۔ اس لیے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے عمر مقرر کر رکھی ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم احینی ما كانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا كانت الوفاة خیرا لی، اللہم احینی ما كانت الحیات خیرا لی، کہ اے اللہ جب تک میرے حق میں زندگی فائدہ مند ہے اس وقت تک مجھے زندگی عطا فرما، وتوفنی اذا كانت الوفاة خیرا لی، اور جب میرے حق میں موت فائدہ مند ہو جائے اے اللہ اس وقت مجھے موت عطا فرما۔ تو اس طرح دعا کرنا درست ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اس دعا سے مستفاد ہوتی ہے کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشتیاق اور انتظار کیوں ہو رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ آ جائے اور ہمیں مل جائے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو اپنا مہینہ بنایا ہے۔ ہم لوگ جو ہے چونکہ ظاہر بین قسم کے لوگ ہیں، ظاہر کو دیکھتے ہیں، اس لیے ظاہری طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ روزوں کا مہینہ ہے، اس میں روزے رکھے جائیں گے، تراویح پڑھی جائے گی اور بس۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی، بلکہ روزے ہوں، تراویح ہو یا رمضان المبارک کی کوئی اور عبادت ہو، یہ سب عبادات ایک اور بڑی چیز کی علامت ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنا مہینہ بنایا ہے تاکہ وہ لوگ جو 11 مہینے تک مال کی دوڑ دھوپ میں لگے رہے، ہم سے دور رہے، اپنے دنیاوی کاروبار میں الجھے رہے، خواب کی غفلت میں مبتلا رہے، ہم ان لوگوں کو ایک مہینہ اپنے قرب کا عطا فرماتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ تم ہم سے بہت دور چلے گئے تھے، دنیا کے کام کاج میں الجھ گئے تھے، تمہاری سوچ، تمہاری فکر، تمہارا خیال، تمہارے اعمال، تمہارے افعال یہ سارے دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے تھے، اب ہم تمہیں ایک مہینہ عطا کرتے ہیں، اس مہینے میں تم ہمارے پاس آ جاؤ اور اس کو ٹھیک ٹھیک گزار لو تو تمہیں ہمارا قرب حاصل ہو جائے گا، کیونکہ یہ ہمارے قرب کا مہینہ ہے۔ دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الذاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ انسان کا اصل مقصد زندگی اور اس کے دنیا میں آنے اور دنیا میں رہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اب اگر کسی کے دل میں یہ سوال پیدا ہو کہ اس مقصد کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پہلے ہی پیدا فرمایا تھا، اب اس مقصد کے لیے دوسری مخلوق یعنی انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتے اگرچہ عبادت کے لیے پیدا کیے گئے تھے، لیکن وہ اس طرح پیدا کیے گئے تھے کہ خلقتاً عبادت کرنے پہ مجبور تھے، اس لیے کہ ان کی فطرت میں ان کی نیچر میں صرف عبادت کا مادہ رکھا گیا تھا، عبادت کے علاوہ گناہ، معصیت اور نافرمانی کا مادہ ان میں رکھا ہی نہیں تھا، موجود ہی نہیں تھا۔
لیکن انسان اس طرح پیدا کیے گئے کہ ان کے اندر نافرمانی کا مادہ بھی رکھا گیا، گناہ کا مادہ بھی رکھا گیا، اور پھر حکم دیا گیا کہ عبادت کرو۔ اس لیے فرشتوں کے لیے عبادت کرنا آسان تھا، لیکن انسان کے اندر خواہشات ہیں، جذبات ہیں، محرکات ہیں، ضروریات ہیں، گناہوں کے دواعی ہے، اور پھر حکم یہ دیا گیا کہ گناہوں کے ان دواعی سے بچتے ہوئے، ان جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے، گناہوں کی خواہشات کو کچلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ یہاں پر ایک اور بات بھی سمجھ لیں، اس کے نہ سمجھنے سے بعض اوقات گمراہیاں پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ یہ کہ ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ مومن کا ہر کام عبادت ہے، یعنی اگر مومن کی نیت صحیح ہے، اس کا طریقہ صحیح ہے، اور وہ سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، تو پھر اس کا کھانا بھی عبادت ہے، اس کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا ملنا جلنا بھی عبادت ہے، اس کا کاروبار کرنا بھی عبادت ہے، اس کا بیوی بچوں کے ساتھ ہنسنا بولنا بھی عبادت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح ایک مومن کی یہ سب کام عبادت ہے، اسی طرح نماز بھی عبادت ہے، تو پھر ان دونوں عبادتوں میں کیا فرق ہے؟ نماز میں اور باقی عبادتوں میں اب کیا فرق ہے؟ تو ان دونوں کے فرق کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض لوگ گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں عبادتوں میں فرق یہ ہے کہ ایک قسم کے اعمال وہ ہے جو براہ راست عبادت ہے، جو براہ راست کیا ہے؟ عبادات ہے، جن کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ وہ اعمال صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے ہی وضع کیے گئے ہیں، جیسے نماز ہے، اس نماز کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے کہ بندہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کے آگے سر نیاز جھکائے۔ اس نماز کا کوئی اور مقصد اور مصرف نہیں ہے، لہذا یہ نماز اصلی عبادت اور براہ راست عبادت ہے۔ اسی طرح روزہ، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، صدقات، حج، عمرہ، یہ سب اعمال ایسے ہیں کہ ان کو صرف عبادت ہی کے لیے وضع کیا گیا ہے، ان کا کوئی اور مقصد اور مصرف نہیں ہے، یہ براہ راست عبادتیں ہیں۔ یہ کیا ہے بھائی؟ براہ راست عبادتیں ہیں۔ ان کے مقابلے میں کچھ اعمال وہ ہے جن کا اصل مقصد تو کچھ اور تھا، مثلا اپنی دنیاوی ضروریات اور خواہشات کی تکمیل تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مومن سے یہ کہہ دیا کہ اگر تم اپنے دنیاوی کاموں کو بھی نیک نیتی سے ہماری مقرر کردہ حدود کے اندر اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انجام دو گے، تو ہم تمہیں ان کاموں پر بھی ویسے ہی ثواب دیں گے جیسے ہم پہلی قسم کی عبادت پہ دیتے ہیں۔ لہذا یہ عبادات براہ راست نہیں ہے بلکہ بالواسطہ عبادات ہے، اور یہ عبادات کی دوسری قسم ہے۔ مثلا یہ کہہ دیا کہ اگر تم بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے جائز حدود کے اندر رہ کے کماؤ گے، اور اس نیت کے ساتھ رزق حلال کماؤ گے کہ میرے ذمے میری بیوی کے حقوق ہے، میرے ذمے میرے بچوں کے حقوق ہے، میرے ذمے میرے نفس کے حقوق ہے، ان حقوق کو ادا کرنے کے لیے میں کما رہا ہوں، تو اس کمائی کرنے کو بھی اللہ تعالیٰ عبادت بنا دیتے ہیں۔ لیکن اصلا یہ کمائی کرنا عبادت کے لیے نہیں بنایا گیا، اس لیے یہ کمائی کرنا براہ راست عبادت نہیں ہے بلکہ بالواسطہ عبادت ہے۔ تو اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ جو عبادت براہ راست عبادت ہے، جو ڈائریکٹ عبادت ہے، وہ ظاہر ہے کہ اس عبادت سے افضل ہوگی جو بالواسطہ عبادت ہے۔ انڈائریکٹ عبادت سے کیا ہوگی؟ افضل ہوگی، اس کا درجہ زیادہ ہوگا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے، اس سے مراد عبادت کی پہلی قسم ہے جو براہ راست عبادت ہے، عبادت کی دوسری قسم مراد نہیں ہے جو بالواسطہ عبادت ہے۔ ہمارے استاد مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک خاتون نے مجھ سے پوچھا کہ میرے شوہر ڈاکٹر ہے، انہوں نے اپنا کلینک کھول رکھا ہے، مریضوں کو دیکھتے ہیں، جب نماز کا وقت آتا ہے
تو وہ وقت پہ نماز نہیں پڑھتے۔ رات کو جب کلینک بند کر کے گھر واپس آتے ہیں تو تینوں نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ گھر آ کے ساری نمازیں اکٹھی کیوں پڑھتے ہیں؟ وہی کلینک میں وقت پر نماز ادا کر لیا کرے تاکہ قضا نہ ہو۔ جواب میں شوہر نے کہا کہ میں مریضوں کا جو علاج کرتا ہوں یہ خدمت خلق کا کام ہے، اور خدمت خلق بہت بڑی عبادت ہے، اور اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اس لیے میں اس کو ترجیح دیتا ہوں، اور نماز پڑھنا چونکہ میرا ذاتی معاملہ ہے اس لیے میں گھر آ کے اکٹھی ساری نمازیں پڑھ لیتا ہوں۔ تو وہ خاتون مجھ سے پوچھ رہی تھی میں اپنے شوہر کی اس دلیل کا کیا جواب دوں؟ تو حقیقت میں ان کے شوہر کو یہاں سے غلط فہمی پیدا ہوئی کہ ان دونوں قسم کی عبادتوں کے مرتبے میں جو فرق ہے اس فرق کو نہیں سمجھے۔ وہ فرق یہ ہے کہ نماز کی عبادت براہ راست ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم جنگ کے میدان میں بھی ہو، دشمن تمہارے سامنے موجود ہو، تب بھی نماز پڑھو۔ اگرچہ اس وقت نماز کے طریقے میں آسانی پیدا فرما دی، لیکن نماز کی فرضیت اس وقت بھی ساقط نہیں فرمائی۔ چنانچہ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز اپنے مقررہ وقت پہ مؤمنین پر فرض ہے۔ اب آپ ذرا مجھے یہ بتائیں کہ جہاد سے بڑھ کر اور کیا عمل ہوگا؟ لیکن حکم یہ دیا کہ جہاد کے میدان میں بھی وقت پہ نماز پڑھو، حتیٰ کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ بیمار پڑا ہے، اتنا بیمار ہے کہ وہ کوئی کام انجام نہیں دے سکتا، اس حالت میں بھی یہ حکم ہے کہ نماز مت چھوڑ دو، نماز تو ضرور پڑھو، لیکن ہم تمہارے لیے یہ آسانی کر دیتے ہیں کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھ لو، وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لو، لیکن پڑھو ضرور۔ یہ نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے، اس لیے کہ نماز براہ راست اور مقصود بالذات عبادت ہے، اور پہلے درجے کی عبادت ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب جو مریضوں کا علاج کرتے ہیں یہ خدمت خلق ہے، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، لیکن یہ دوسرے درجے کی عبادت ہے، براہ راست عبادت نہیں ہے۔ لہذا اگر ان دونوں قسموں کی عبادتوں میں تعارض آ جائے، کلیش آ جائے، تقابل ہو جائے، تو اس صورت میں اس عبادت کو ترجیح ہوگی جو براہ راست عبادت ہے۔ کیونکہ ان ڈاکٹر صاحب نے ان دونوں قسم کی عبادتوں کے درمیان فرق کو نہیں سمجھا، اس کے نتیجے میں اس غلطی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ دیکھیے جس وقت آپ ہاسپٹل میں خدمت خلق کے لیے بیٹھتے ہیں اس دوران آپ کو دوسری ضروریات کے لیے بھی اٹھنا پڑتا ہے، مثلا بیت الخلاء جانے کی یا غسل خانے میں جانے کی ضرورت پیش آ جائے، تو آخر اس وقت بھی تو آپ مریضوں کو چھوڑ کے جائیں گے۔ اسی طرح اگر اس وقت بھوک لگی ہوئی ہو، کھانے کا وقت آ گیا ہے، اس وقت آپ کھانے کے لیے وقفہ کریں گے یا نہیں؟ جب آپ ان کاموں کے لیے اٹھ کے جا سکتے ہیں تو اگر نماز کا وقت آنے پر نماز کے لیے اٹھ جائیں گے تو اس وقت کیا دشواری پیش آ جائے گی؟ خدمت خلق میں کون سی رکاوٹ پیدا ہو جائے گی؟ جبکہ دوسری ضروریات کے مقابلے میں نماز زیادہ اہم ہے۔ دراصل دونوں عبادتوں میں فرق نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی۔ یوں تو دوسری قسم کی عبادت کے لحاظ سے ایک مومن کا ہر کام عبادت بن سکتا ہے۔ اگر ایک مومن نیک نیتی سے سنت کے طریقے پہ کام کرے تو اس کی ساری زندگی عبادت ہے، لیکن وہ دوسرے درجے کی عبادت ہے۔ پہلے درجے کی عبادت نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر وغیرہ ہے، یہ براہ راست اللہ کی عبادتیں ہیں، اور اصل میں انسان کو اسی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کو اس عبادت کے لیے اس لیے پیدا فرمایا تاکہ یہ دیکھیں کہ یہ انسان جس کے اندر ہم نے مختلف قسم کی داعیے اور خواہشات رکھی ہے، ہم نے اس کے اندر گناہوں کے جذبات اور ان کا شوق رکھا ہے، ان تمام چیزوں کے باوجود یہ انسان ہماری طرف آتا ہے اور ہمیں یاد کرتا ہے، یا یہ گناہوں کے داعیے کی طرف جاتا ہے اور ان جذبات کو اپنے اوپر غالب کر لیتا ہے۔ اس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا۔ جب یہ بات سامنے آ گئی کہ انسان کا مقصود زندگی عبادت ہے،
لہذا اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیتے کہ چونکہ تم دنیا کے اندر عبادت کے لیے آئے ہو اور تمہاری زندگی کا مقصد بھی عبادت ہے، تو اب صبح سے شام تک تمہارا اور کوئی کام نہیں، بس ایک ہی کام ہے، اور وہ یہ کہ تم ہمارے سامنے ہر وقت سجدے میں پڑے رہو، ہمارا ذکر کرتے رہو۔ جہاں تک ضروریات زندگی کا تعلق ہے تو چلو ہم تمہیں اتنی مہلت دیتے ہیں کہ درمیان میں اتنا وقفہ کرنے کی اجازت ہے کہ تم درمیان میں دوپہر کا کھانا اور شام کا کھانا کھا لیا کرو تاکہ تم زندہ رہ سکو، لیکن باقی سارا وقت ہمارے سامنے سجدے میں رہتے ہوئے گزار دو۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ حکم جاری کر دیتے تو کیا ہم پہ کوئی ظلم ہوتا؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے کہ ہمیں پیدا ہی اس کام کے لیے کیا گیا ہے، ہمیں اسی کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ لہذا ایک طرف تو عبادت کے مقصد سے پیدا فرمایا، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری جانیں اور تمہارا مال خرید لیا ہے اور اس کی قیمت جنت لگا دی ہے، لہذا ہم اور آپ تو بکے ہوئے مال ہے، ہماری جان بھی بکی ہوئی ہے، ہمارا مال بھی بکا ہوا ہے۔ اب اگر ان کو خریدنے والا جس نے ان کی اتنی بڑی قیمت لگائی ہے، یعنی جنت جنت اس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، وہ خریدار اگر یہ کہہ دے کہ تمہیں صرف اپنی جان بچانے کی حد تک کھانے پینے کی اجازت ہے اور کسی کام کی اجازت نہیں ہے، بس ہمارے سامنے سجدے میں پڑے رہو، تو اسے یہ حکم دینے کا حق تھا، ہم پر کوئی ظلم نہ ہوتا۔ لیکن یہ عجیب خریدار ہے جس نے ہماری جان اور مال کو خرید لیا، اس کی اتنی بڑی قیمت بھی لگا دی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نے تمہاری جان بھی خرید لی، اب ہم تمہیں ہی واپس کر دیتے ہیں، تم ہی اپنی جان سے فائدہ اٹھاؤ، ساری زندگی اس سے کام لیتے رہو، کھاؤ، کماؤ، تجارت کرو، ملازمت کرو، دنیا کی دوسری جائز خواہشات پوری کرو، سب کی تمہیں اجازت ہے، بس اتنی بات ہے کہ 5 وقت ہمارے دربار میں آ جایا کرو، تھوڑی سی پابندی لگاتے ہیں کہ یہ کام اس طرح کرو، اس طرح نہ کرو، بس ان کاموں کی پابندی کر لو، باقی تمہیں کھلی چھوٹ ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کی جان اور اس کا مال واپس دے دیا اور یہ کہہ دیا کہ تمہارے لیے تجارت بھی جائز، ملازمت بھی جائز، زراعت بھی جائز، جب سب چیزیں جائز کر دی، اب اس کے بعد جب یہ حضرت انسان تجارت کرنے کے لیے، ملازمت کرنے کے لیے، زراعت کرنے کے لیے، کھانا کمانے کے لیے نکلتا ہے تو یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ ہم اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے تھے، ہمارا مقصد زندگی کیا تھا، کس نے ہمیں خریدا تھا، اور اس خریداری کا کیا مقصد تھا، اس نے ہم پر کیا پابندیاں لگائی تھی اور کیا احکام ہمیں دیے تھے، یہ سب باتیں تو بھول گئے، اور اب خوب تجارت ہو رہی ہے، خوب پیسہ کمایا جا رہا ہے، آگے بڑھنے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، اسی کی فکر ہے، اسی میں دن رات لگا ہوا ہے، اور اگر کسی کو نماز کی فکر ہوئی بھی تو حواس باختہ حالت میں مسجد میں حاضر ہو گیا، اب دل کہیں ہے، دماغ کہیں ہے، جلدی جلدی جیسی تیسی نماز ادا کی اور پھر واپس جا کے تجارت میں لگ گیا، اور کبھی مسجد میں بھی آنے کی توفیق نہیں ہوئی تو گھر میں پڑھ لی، اور کبھی نماز ہی نہ پڑھی، قضا کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ دنیاوی اور تجارتی سرگرمیاں انسان پر غالب آتی چلی گئی۔ عبادت کا خاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا رشتہ جو ہے وہ جوڑ دیتی ہے، اس کے ساتھ ایک تعلق قائم کرتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ دوسری طرف دنیاوی کاموں کی خاصیت یہ ہے کہ اگرچہ انسان ان کو صحیح دائرے میں رہ کے بھی کرے، مگر پھر بھی یہ دنیاوی کام رفتہ رفتہ انسان کو معصیت کی طرف لے جاتے ہیں اور روحانیت سے دور کر دیتے ہیں۔ اب جب 11 مہینے اسی دنیاوی کاموں میں گزر گئے، اس میں مادیت کا غلبہ رہا، روپے پیسے حاصل کرنے اور زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کا غلبہ رہا، تو اس کے نتیجے میں انسان پر مادیت غالب آ گئی، عبادتوں کے ذریعے جو رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہونا تھا وہ رشتہ کمزور ہو گیا، اس کے اندر ضعف آ گیا، اور جو قرب حاصل ہونا تھا وہ حاصل نہ ہو سکا۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ جو انسان کے خالق ہے، وہ جانتے تھے کہ یہ انسان جب دنیا کے کام دھندے میں لگے گا تو ہمیں بھول جائے گا،
پھر ہماری عبادت کی طرف اس کا اتنا انہماک نہیں ہوگا جتنا دنیاوی کاموں کے اندر اس کو انہماک ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان سے فرمایا کہ ہم تمہیں ایک موقع اور دیتے ہیں، اور ہر سال تمہیں ایک مہینہ دیتے ہیں، تاکہ جب تمہارے 11 مہینے ان دنیاوی کاموں میں، ان دنیا کے دھندوں میں گزر جائے، مادے کے اور روپے کے پیسے کے چکر میں الجھے ہوئے گزر جائے، تو اب ہم تمہیں رحمت کے ایک خاص مہینہ عطا کرتے ہیں، اس ایک مہینے کے اندر تم ہمارے پاس آ جاؤ، تاکہ 11 مہینوں کے دوران جو تمہاری روحانیت میں کمی واقع ہو گئی ہے، اور ہمارے ساتھ تعلق اور قرب میں جو کمی واقع ہو گئی ہے، اس مبارک مہینے میں تم اس کمی کو دور کر لو۔ اور اس مقصد کے لیے بھی ہم تمہیں یہ ہدایت کا مہینہ عطا کرتے ہیں کہ تمہارے دلوں پہ جو زنگ لگ گیا ہے اس کو دور کر لو، ہم سے جو دور چلے گئے ہو اب قریب آ جاؤ، اور جو غفلت تمہارے اندر پیدا ہو گئی ہے اس کو دور کر کے اپنے دلوں کو ذکر سے آباد کر لو۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ ان مقاصد کی حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا قرب پیدا کرنے کے لیے روزہ اہم ترین عنصر ہے۔ روزہ کے علاوہ اور جو عبادات اس ماہ مبارک میں مشروع کی گئی ہے وہ بھی سب اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے اہم عناصر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ دور بھاگے ہوئے انسان کو اس مہینے کے ذریعے اپنا قرب عطا فرما دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ 11 مہینوں تک تم جن کاموں میں مبتلا رہے ہو ان کاموں نے تمہاری تقوی کی خاصیت کو کمزور کر دیا، اب روزے کے ذریعے اس تقوی کی خاصیت کو دوبارہ طاقتور بنا لو۔ لہذا بات صرف اس حد تک ختم نہیں ہوتی کہ روزہ رکھ لیا، تراویح پڑھ لی، بلکہ پورے رمضان کو اس کام کے لیے خاص کرنا ہے کہ 11 مہینے ہم لوگ اپنی اصل مقصد زندگی سے اور عبادت سے دور چلے گئے تھے، اس دوری کو ہم نے ختم کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کو پہلے ہی سے زیادہ عبادات کے لیے فارغ کیا جائے، اس لیے کہ دوسرے کام دھندے تو 11 مہینے تک چلتے رہیں گے، لیکن اس مہینے کے اندر ان کاموں کو جتنا مختصر سے مختصر کر سکتے ہو کر لو، اس مہینے کو خالص عبادت کے کاموں میں صرف کر لو۔ ہمارے دادا استاد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کا استقبال اور اس کی تیاری یہ ہے کہ انسان پہلے سے یہ سوچے کہ میں اپنے روزمرہ کے کاموں میں سے، مثلا تجارت، ملازمت، زراعت وغیرہ کے کاموں میں سے کن کن کاموں کو مؤخر کر سکتا ہوں ان کو مؤخر کر دیں، اور پھر ان کاموں سے جو وقت فارغ ہو اس کو عبادت میں صرف کریں۔ یہ دینی مدارس میں عرصہ دراز سے یہ رواج اور طریقہ چلا آ رہا ہے کہ سالانہ چھٹیاں اور تعطیلات جو ہے ہمیشہ رمضان المبارک کے مہینے میں کی جاتی ہے۔ 15 شعبان کو تعلیمی سال ختم ہو جاتا ہے، اور 15 شعبان سے لے کر 15 شوال تک 2 ماہ کی سالانہ چھٹیاں ہو جاتی ہے۔ شوال سے نیا تعلیمی سال شروع ہوتا ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا جاری کیا ہوا طریقہ ہے۔ اس طریقے پہ لوگ اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو، یہ مولوی صاحبان رمضان میں لوگوں کو اس بات کا سبق دیتے ہیں کہ آدمی رمضان کے مہینے میں بیکار ہو کے بیٹھ جائے، حالانکہ صحابہ نے تو رمضان المبارک میں جہاد کیا، دوسرے کام کیے۔ خوب سمجھ لیں کہ اگر جہاد کا موقع آ جائے تو بے شک آدمی جہاد بھی کرے۔ چنانچہ غزوہ بدر اور فتح مکہ اور رمضان المبارک میں ہوئے، لیکن جب سال کے کسی مہینے میں چھٹی کرنی ہی ہے تو اس کے لیے رمضان کے مہینے کا انتخاب اس لیے کیا تاکہ اس مہینے کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی براہ راست عبادت کے لیے فارغ کر سکیں۔ اگرچہ ان دینی مدارس میں پورے سال جو کام ہوتے ہیں وہ بھی سب کے سب عبادت ہے، مثلا قرآن مجید کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، فقہ کی تعلیم، یہ سب بالواسطہ عبادات ہے، لیکن رمضان میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس مہینے کو میری براہ راست عبادات کے لیے فارغ کر لو، اس لیے ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ اختیار فرمایا
کہ جب چھٹی کرنی ہی ہے تو بجائے گرمیوں میں چھٹی کرنے کے رمضان میں چھٹی کرو، تاکہ رمضان کا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی براہ راست عبادات میں صرف کیا جا سکے۔ لہذا رمضان المبارک میں چھٹی کرنے کا اصل منشا یہ ہے۔ تو بہرحال رمضان المبارک میں چھٹی کرنا جن کی اختیار میں ہو وہ حضرات تو چھٹی کر لیں، اور جن حضرات کی اختیار میں نہ ہو وہ کم از کم اپنے اوقات کو اس طرح مرتب کرے کہ اس کا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی براہ راست عبادت میں گزر جائے۔ اور حقیقت میں رمضان کا مقصود بھی یہی ہے۔ ہمارے دادا استاد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا، دیکھو قرآن مجید کی صورت علم نشرح میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، یعنی جب آپ دوسرے کاموں سے جن میں آپ مشغول ہے فارغ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تھکیے۔ کس کام کے کرنے میں تھکیے؟ نماز پڑھنے میں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے میں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے میں تھکیے، اپنے رب کی طرف رغبت کا اظہار کیجیے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ خطاب کس ذات سے ہو رہا ہے۔ یہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے۔ آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب آپ فارغ ہو جائے، یہ تو دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن کاموں میں لگے ہوئے تھے جن سے فراغت کے بعد تھکنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی کاموں میں لگے ہوئے تھے؟ نہیں، بلکہ آپ کا تو ایک ایک کام عبادت ہی تھا۔ یا تو آپ کا کام تعلیم دینا تھا، یا تبلیغ کرنا تھا، یا جہاد کرنا تھا، یا تربیت اور تزکیہ تھا۔ تو آپ کا تو اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے علاوہ کوئی اور کام تھا ہی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ سے کہا جا رہا ہے کہ جب آپ ان کاموں سے فارغ ہو جائے، یعنی تعلیم کے کام سے، تبلیغ کے کام سے فارغ ہو جائے، جہاد کے کام سے فارغ ہو جائے، تو اب آپ ہمارے سامنے کھڑے ہو کے تکیے۔ چنانچہ اسی حکم کی تعمیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری ساری رات نماز کے اندر اس طرح کھڑے ہوتے کہ آپ کے پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول تھے وہ بالواسطہ عبادت تھی، اور جس عبادت کی طرف اس آیت میں آپ کو بلایا جا رہا تھا وہ براہ راست عبادت تھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے، یعنی شیطان جو ہے مولویوں کو علمی انداز سے دھوکے دیتا ہے۔ چنانچہ مولوی کا شیطان مولوی صاحب سے کہتا ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ تم 11 مہینے تک دنیاوی کاموں میں لگے رہے، یہ ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جو تجارت اور کاروبار میں لگے رہے، معیشت کے کاموں میں اور دنیاوی دھندوں میں اور ملازمتوں میں لگے رہے، لیکن تم تو 11 مہینے تک دین کی خدمت میں لگے رہے، تم تو تعلیم دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، وعظ کرتے رہے، تصنیف اور فتوی کے کاموں میں لگے رہے، اور یہ سب دین کے کام ہے۔ حقیقت میں یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے، اس لیے کہ 11 مہینے تک تم جن عبادات میں مشغول تھے وہ عبادت بالواسطہ تھی، اور اب رمضان المبارک براہ راست عبادت کا مہینہ ہے، یعنی وہ عبادت کرنی ہے جو براہ راست عبادت کے کام ہے۔ اس عبادت کے لیے یہ مہینہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو اس عبادت میں استعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دیں۔ تو اب آپ اپنا ایک نظام الاوقات اور ٹائم ٹیبل بنا لیں کہ کس طرح یہ مہینہ گزارنا ہے۔ چنانچہ جتنے کاموں کو مؤخر کر سکتے ہیں ان کو مؤخر کر دو۔ روزہ تو رکھنا ہی ہے، تراویح بھی انشاءاللہ ادا کرنی ہے۔ ان تراویح کے بارے میں حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے مزے کی بات فرمایا کرتے تھے۔ یہ تراویح بڑی عجیب چیز ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو روزانہ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ مقامات قرب عطا فرمائے ہیں۔ اس لیے کہ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں جن میں 40 سجدے کیے جاتے ہیں، اور ہر سجدہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا اعلیٰ ترین مقام ہے کہ اس سے زیادہ اعلیٰ مقام کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اپنی معزز پیشانی زمین پہ ٹھیکتا ہے، زبان پر سبحان ربی الاعلیٰ کے الفاظ ہوتے ہیں، تو یہ قرب خداوندی کا وہ اعلیٰ ترین مقام ہوتا ہے جو کسی اور صورت میں نصیب نہیں ہو سکتا۔
تو یہی مقام قرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پہ لائے تھے۔ جب معراج کے موقع پہ آپ کو اتنا اونچا مقام بخشا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میں اپنی امت کے لیے کیا تحفہ لے کر جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امت کے لیے یہ سجدے لے جاؤ، ان میں سے ہر سجدہ مومن کی معراج ہے۔ فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ جس وقت کوئی مومن بندہ اپنی پیشانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زمین پہ رکھ دے گا تو اس کو معراج حاصل ہو جائے گا، لہذا یہ سجدہ مقام قرب ہے۔ سورہ اقرا میں اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، یہ آیت سجدہ بھی ہے، لہذا تمام حضرات سجدہ بھی کر لے جب یہ سن لیں۔ فرمایا کہ وسجد وقترب، کہ سجدہ کرو اور ہمارے پاس قریب آ جاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ ہر سجدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب کا ایک خاص مرتبہ رکھتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 40 سجدے اور عطا فرما دیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 40 مقامات قرب ہر بندے کو روزانہ عطا کیے جا رہے ہیں۔ یہ اس لیے دیے کہ 11 مہینے تک تم جن کاموں میں لگے رہے، ان کاموں کی وجہ سے ہمارے اور تمہارے درمیان کچھ دوری پیدا ہو گئی ہے۔ اس دوری کو ختم کرنے کے لیے روزانہ 40 مقامات قرب دے کے ہم تمہیں قریب کر رہے ہیں، اور وہ ہے تراویح۔ لہذا اس تراویح کو معمولی مت سمجھو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو 8 رکعت تراویح پڑھیں گے، 20 نہیں پڑھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں 40 مقامات قرب عطا فرماتے ہیں، لیکن یہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، ہمیں تو صرف 16 ہی کافی ہے، 40 کی ضرورت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے ان مقامات قرب کی قدر نہیں پہچانی، تبھی تو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس مہینے میں روزہ تو رکھنا ہی ہے، تراویح تو پڑھنی ہی ہے، اس کے علاوہ بھی جتنا وقت ہو سکے عبادات میں صرف کرو۔ مثلا قرآن مجید کی تلاوت کا خاص اہتمام کرو، کیونکہ اس رمضان کے مہینے کو قرآن مجید سے خاص مناسبت ہے، اس لیے اس میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں روزانہ ایک قرآن مجید دن میں ختم کیا کرتے تھے، اور ایک قرآن کریم رات میں ختم کیا کرتے تھے، اور ایک قرآن کریم تراویح میں ختم فرماتے تھے۔ اس طرح پورے رمضان میں 61 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے دن اور رات میں ایک قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ بڑے بڑے بزرگوں کے معمولات میں تلاوت قرآن کریم داخل رہی ہے، لہذا ہم بھی رمضان المبارک میں عام دنوں کے مقدار کے مقابلے میں تلاوت کی مقدار کو زیادہ کر لیں۔ دوسرے ایام میں جن نوافل کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی تھی، ان کو رمضان المبارک میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ مثلا تہجد کی نماز پڑھنے کی عام دنوں میں توفیق نہیں ہوتی، لیکن رمضان المبارک میں رات کے آخری حصے میں سحری کھانے کے لیے تو اٹھنا ہوتا ہے، تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائے، اسی وقت تہجد کی نماز پڑھ لے۔ اس کے علاوہ اشراق کی نوافل، چاش کی نوافل، اوابین کی نوافل عام ایام میں اگر نہیں پڑھی جاتی تو کم از کم رمضان المبارک میں تو پڑھ لیں۔ اسی طرح رمضان المبارک میں زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات بھی زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا دریا ویسے تو سارے سال ہی متضن رہتا تھا، لیکن رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت ایسی ہوتی تھی جیسے جھونکی مارتی ہوئی ہوائیں چلتی ہیں، جو آپ کے پاس آیا اس کو نواز دیا جاؤ۔ لہذا ہم بھی رمضان المبارک میں صدقات کی کثرت کریں۔ اس کے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں، ہاتھوں سے کام کرتے رہیں، زبان پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رکھیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ان کے علاوہ درود شریف اور استغفار کی کثرت کریں۔ ان کے علاوہ جو بھی ذکر زبان پہ آ جائے بس چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ اور رمضان المبارک میں خاص طور پہ گناہوں سے اجتناب کرے، اس سے بچنے کی فکر کرے، یہ طے کر لے کہ رمضان کے مہینے میں یہ آنکھ غلط جگہ پہ نہیں اٹھے گی۔ انشاءاللہ یہ طے کر لے کہ رمضان المبارک میں اس زبان سے غلط بات نہیں نکلے گی۔
جھوٹ، غیبت یا کسی کی دل آزاری کا کوئی کلمہ نہیں نکلے گا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اس زبان پہ تالا ڈال لو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ روزہ رکھ کر حلال چیزوں کے کھانے سے تو پرہیز کر لیا، لیکن رمضان میں مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو؟ اس لیے کہ غیبت کرنے کو قرآن مجید نے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر قرار دیا۔ لہذا غیبت سے بچنے کا اہتمام کریں، جھوٹ سے بچنے کا اہتمام کریں، فضول کاموں سے، فضول مجلسوں سے اور فضول باتوں سے بچنے کا اہتمام کریں، تو اس طرح یہ رمضان کا مہینہ گزارا جائے۔ اس کے علاوہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی خوب کثرت کرے۔ رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، رحمت کی گٹھائیں جھوم جھوم کے برس رہی ہے، مغفرت کے بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز دی جا رہی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کی دعا قبول کروں؟ لہذا صبح کا وقت ہو، شام کا وقت ہو، رات کا وقت ہو، ہر وقت مانگو۔ وہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ افطار کے وقت مانگ لو ہم قبول کر لیں گے، رات کو مانگ لو ہم قبول کر لیں گے، روزے کی حالت میں مانگ لو ہم قبول کر لیں گے، آخری رات کے آخری پہر میں مانگ لو ہم قبول کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ہے کہ ہر وقت تمہاری دعائیں قبول کرنے کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اس لیے خوب مانگو۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مانگنے کا مہینہ ہے، اس لیے ان کا معمول یہ تھا کہ رمضان المبارک میں عصر کی نماز کے بعد مغرب تک مسجد ہی میں بیٹھ جاتے تھے۔ اس وقت کچھ تلاوت کر لی، کچھ تسبیحات اور مناجات مقبول پڑھ لی، اس کے بعد باقی سارا وقت افطار تک دعا میں گزارتے تھے، خوب دعائیں کیا کرتے تھے۔ اس لیے جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرنے کا اہتمام کرو، اپنے لیے، اپنے اعزا احباب کے لیے، اپنے متعلقین کے لیے، ملک اور ملت کے لیے، عالم اسلام کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے ضروری طور پہ دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اوقات کو صحیح طور پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔